کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو ولی عہد مقرر کیا. اس کی وجہ کیا؟ اس وجہ سے کہ وہ ان کے بیٹے تھے، اس محبت کی وجہ سے انہوں نے اس کو ولی عہد مقرر کیا. ایسی بات نہیں ہے. البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیا، فرمایا اللہم ان کنت تعلم انی ولیتہ لانی فیما اراہ اہل لذلک فاتممہ لہ ما ولیتہ وان کنت ولیتہ لانی احب فلا تتمم لہ ما ولیتہ. اگر میں نے اس کو ولی عہد مقرر کیا اس لیے کہ وہ اس کا آل ہے تو اس کے خلافت کو تام فرما دے. اگر اس لیے کسی اور وجہ سے میں نے اس کو ولی عہد مقرر کیا تو فلا تتمم، اے اللہ تعالیٰ پھر اس کے ولی عہد کو، پھر اس کے خلافت کو تھام نہ فرماتی. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے ان کو خلافت سونپ دی تھی کہ ان کو پتہ تھا کہ یہ خلافت کا اہل ہے. دیکھو، اگر امیر یزید رحمہ اللہ نعوذ باللہ ظالم تھے، فاسق تھے، شرابی تھے، زانی تھے، تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ بات صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھی؟ سینکڑوں صحابہ نے جو امیر یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو کیا انہوں نے ایک ظالم فاسق شرابی کے ہاتھ پر بیعت کی؟ اس وقت 300 سے زیادہ صحابہ کرام حیات تھے، سب نے امیر یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی. ایک حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید میں جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ موجود ہو تو اگر لوگ مجھے خلیفہ بنا دے، مجھ پر متفق ہو سکتے تو اچھی بات ہے. اور کوفیوں نے سینکڑوں خطوط بھیجے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف کہ آپ کوفہ آ جائیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنا چاہتے ہیں. جھوٹا محبت کا جھوٹا دعویٰ کوفیوں کی طرف سے تھا کہ وہ یہاں پر آئیں گے، ہم ان کو شہید کریں گے، جیسا کہ ہم نے ان کے بھائی کو زخمی کیا تھا اور ان کے والد کو شہید کیا تھا. اس وجہ سے وہ کوفہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانا چاہتے تھے. اگر نعوذ باللہ امیر یزید فاسق تھے، ظالم تھے، تو وہ صحابہ کرام جو دین میں معمولی اگر کوئی دین سے منحرف ہوتا تو وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، تو وہ ایک ظالم فاسق شرابی کے ہاتھ پر بیعت کر سکتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا اگر میں قرآن و سنت سے منحرف ہو جاؤ تم کیا کرو گے؟ سناٹا چھا کیا. صف کے پچھلے صف میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا، غریب آدمی تھا. اس نے تلوار سیدھا کی کہ ہم اس تلوار کے ذریعے سے آپ کے گردن کو اڑا دیں گے، اس تلوار کے ذریعے سے ہم آپ کو سیدھا کریں گے. وہ صحابہ کرام جو دین میں معمولی جھکاؤ کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیا ایک آدمی ظالم ہوگا، فاسق ہوگا، شرابی ہوگا، کیا وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے؟ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نکلے تھے کہ ایک ظالم حکومت کے ہاتھ پر وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے، تو سینکڑوں صحابہ کرام نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت نہیں کی. تو اس سے سینکڑوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر اعتراض لازم آتا ہے. اگر ہماری موقف کو مانو گے تو اس سے صحابہ کرام کا دامن سورج کی طرح صاف ہوگا، سورج کی طرح. اور دوسری بات یہ کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد کے لیے جانا چاہتے تھے تو صحابہ کرام نے ان کو روکا کیوں؟ صحابہ کرام بھی ان کے ساتھ چلے جاتے، جبکہ صحابہ کرام نے ان کو روکا کیونکہ صحابہ کرام کو پتہ تھا. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے روکا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا. ان کو پتہ تھا کہ یہ کوفی غدار ہے، آپ کے ساتھ غداری کرنا چاہتے ہیں، آپ نہ جائیے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جانا وہ جنگ کے لیے نہیں تھا، وہ اس غرض سے تھا کہ شاید کوفی مجھ پر متفق ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ چلے گئے. راستے میں جب ان کو پتہ چلا کہ کوفی نے تو غداری کی تو واپس آنے لگے، اور ابن سعد سے کہا کہ بھئی 3 شرطیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان میں سے جو بھی شرط آپ قبول کرنا چاہتے ہیں قبول کر لیں.
تو انہوں نے ایک شرط کو قبول کر لی، لیکن اچانک واقعہ کربلا پیش آیا، منافقوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور ان کے خیمے پر حملہ ور ہوئے، ان سارے خطوط کو جلا دیا۔ یہ مختصر پس منظر ہے۔ سینکڑوں صحابہ کرام نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میں مختصراً ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ کہتے تم یزیدی ہو، تم یزید کا دفاع کرتے ہو۔ میں کہتا ہوں ہم یزیدی نہیں ہیں، ہم ان سینکڑوں صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہیں جنہوں نے امیر یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ وہ کون کون سے لوگ تھے؟ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ارقم، سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا کعب بن عمر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا انس بن مالک، سیدنا اسامہ بن زید، سیدنا جابر بن عتیق انصاری، سیدنا مالک بن ربیعہ، سیدنا ثاقب بن ضحاک، سیدنا ابو واقد لیثی، سیدنا ابو قتادہ انصاری، سیدنا رافع بن خدیج، سیدنا قیس بن سعد، سیدنا عثمان بن حنیف، سیدنا ابو سعید خدری، سیدنا زید بن ارقم، سیدنا صفان بن معطل، سیدنا سلمہ ابن الاکوع، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا، سیدنا معقل بن یسار، سیدنا عوف بن مالک، سیدنا حکیم بن حزام، سیدنا عدی بن حاتم، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ بن عمر، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا عبداللہ بن عمرو بن العاص، سیدنا سمر بن جندب، سیدنا ولید بن عقبہ، سیدنا سعید بن العاص، سیدنا نعمان بن بشیر، سیدنا ضحاک بن قیس، سیدنا معاویہ بن خدیج، سیدنا عبید اللہ بن عباس، سیدنا مالک بن حویرث، سیدنا شداد بن اوس، سیدنا محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہم، اور ان کے علاوہ سینکڑوں صحابہ کرام نے امیر یزید کے ہاتھ پر بیعت کی۔ آپ مجھے بتاؤ یزیدی میں ہو یا ان سارے صحابہ کرام نے امیر یزید کو صالح سمجھ کر ان کے ہاتھ پر بیعت کی؟ کیسے باتیں کرتے رہتے ہو؟ کہتے ہیں تم یزید ہو، ہم کیوں یزیدی ہیں؟ ہمیں کیا ہم یزید کی دفاع کریں؟ ہم ان سینکڑوں صحابہ کرام کا دفاع کرنا چاہتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خبر سنی تو فرمانے لگے وَإِنَّ ابْنَهُ يَزِيدُ لَمِن صَالِحِ أَهْلِهِ، ان کے بیٹا یزید رحمہ اللہ وہ بہت زیادہ صالح ہے، نیک ہے۔ فَأَلْزِمُوا مَجَالِسَكُمْ وَأْتُوا طَاعَتَكُمْ، ان کے مجالس کو پکڑو، وَبَيْعَتَكُمْ، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بایعنا هذا الرجل على بیعت اللہ ورسولہ، ہم نے اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ پر بیعت ہے۔ الغرض سینکڑوں صحابہ کرام نے امیر یزید رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔